دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورۃ کوثر، دیدار مصطفیٰ کے۔ اور سورۃ کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورۃ کوثر کا سال طے کر لیں۔ یہ سورۃ کوثر کا سال ہے، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں، پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے کہ وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیوری پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ حوصلہ پایا، سورۃ کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا، اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھو، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے اور پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں امید ہے فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی، دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے، پھر دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے پڑھا اور مجھے دیدار ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا، خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے۔ اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا، کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا تو غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے۔ سورۃ کوثر میں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا، میں نے سورۃ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورۃ کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی، کیوں جی؟ سورۃ کوثر۔ اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورۃ کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے۔ جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورۃ کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں، المال والبنون، مال اور بیٹے۔ کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ اور کون ہے جو سورۃ کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورۃ کوثر کے کمالات، فائدے بتائے۔ کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں، کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا، اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی، اب تک دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی، یہ 3 چیزیں گئی جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں۔ اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں۔ سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں سکون ہے، سورۃ کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورۃ کوثر میں عروج ہے، سورۃ کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورۃ کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورۃ کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی میں جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا۔ جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟
کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا، آج میں اس نے کہہ بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام، توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھتے سے زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورت قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورت قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورت قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورت قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورت قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورت قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورت قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خربی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔
बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शक और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे, और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें, और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हजूर के घराने को हदिया करें, और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से अमल बता रहा हूँ, साल से अमल बता रहा हूँ। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं, घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखे ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं, पहले आंखें बंद करी, वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा, दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज
नक्श तावीज ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल हो। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। कमाल चीज है और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अमलियात की जो वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की जो बुनियादें हैं ना, ये उनमें अहम बुनियाद है, उन बुनियादों में अहम बुनियाद है और अहम तर बुनियाद है यकसुई कैसे हासिल। मैंने ना इस यकसुई का एक रात तरीका बताया, माचिस की डिबिया। एक बंदे को कहा 100 माचिस हैं, तूने 100 माचिसें लेके रख ले, रोज एक माचिस चलानी है। पर माचिस जलाने के लिए पहले माचिस की दिया सलाई तीली को देख और डिबिया को देख, ये दोनों पे बारूद लगा हुआ है, बर्निंग मटेरियल है, बारूद लगा हुआ है। बस मैंने सिर्फ ऐसे रगड़ देनी है और दोनों ने आग लग जानी है दोनों में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, माचिस की डिबिया अगर उसमें वो गीली हो और उसमें नमी हो तो दोनों को आग नहीं लगेगी। तवज्जो जितनी ज्यादा होगी उतना वजीफा ताकतवर होगा और बहुत कुव्वत और उसमें ताकत होगी। एक तो ये माचिस की डिबियों का 100 डिबियों का अगर अमल आप कर लें, उसका तरीका फिर अर्ज करूंगा। 100 डिबियां, ये 100 दिन का अमल है। एक डिबी आपने पास रखें और हर तीली को तसव्वुर के साथ रगड़ें, ये लफ्ज शर्त है, तसव्वुर के साथ रगड़ें, तसव्वुर के साथ रगड़ें। और इस तसव्वुर के साथ कि मैं ये चीज रगड़ रहा हूं और ये चीज हो गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू, मेरा रब जिस चीज का इरादा कर लेता है बस वो कुन फयकून हो जाता है। मेरा अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं? लफ्ज़। एक तो ये मेरा मशवरा है कि ये 100 माचिसों वाला अमल जो मैंने कई लोगों को करवाया, अमूमी नहीं करवाया, खसूसी कई लोगों को, 100 माचिसों वाला अमल अगर आप ये कर लें इह्तमाम से, वक्त निकाल के, जैसे बाकायदा मुसल्ले पे बैठते हैं, वुजू करते हैं, किबला रुख बैठते हैं, अंदाजा ऐसे है जैसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि बावजूद हर चीज का इह्तमाम से करके और इसको जलाना है और तवज्जो लेनी है तीली से। और तसव्वुर यह है कि मेरी तवज्जो अगर होगी तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़, माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती, मलाकूती, नूरानी, रूहानी निजाम है जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं, ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के, औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज हैं। तो ये माचिस का काम करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला, 100 माचिस, यकसुई का दूसरा अमल। यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ माशक भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें, सांस रोक के, इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर यह हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, ये तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उतना सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाज़ों का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया, और ऐसे बाजू लेके बैठे, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठे, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया? अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मशक करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आई, 90%, 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रुहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई, ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं,
یہ وظائف کی بنیادیں ہیں، یہ چلوں کی بنیادیں ہیں. اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ٹیپ نہیں ہے. اب آپ ابھی اتحیات کی شکل میں بیٹھے، آپ محسوس کریں آپ کی یکسوئی ایک دم میں زندہ ہو گئی ہے. آپ خود یہی محسوس کر لیں. بیٹھے اتحیات میں بیٹھے، آپ کی یکسوئی ابھی سے ہم 10:07 پہ بیٹھے ہیں میری گھڑی کے مطابق سامنے جو لگی ہے اتحیات کی شکل میں. آپ یکسوئی میں آ جائیں گے. دیکھو غاروں میں کیوں بھیجتے تھے؟ ابھی میں مکلی میں ٹھٹھا میں گیا، وہاں کنویں ہیں. ہندی میں نا ایک لفظ ہے ہندوں میں باولی. باولی اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرا جاتا ہے. یہ ہمارے پورے برصغیر میں آج بھی باولیاں ہیں. سندھ میں ہیں جہاں ہندو ہیں، باولی اس کو کہتے تھے جہاں پانی بھرا جاتا تھا. پھر کیا ہوتا تھا، جو ویران کنویں ہو جاتے تھے ان کے اندر محرابیں ہوتی تھیں، کنووں کے اندر دائیں بائیں چاروں طرف. ان محرابوں میں یکسوئی کے لیے لوگ جاتے تھے اللہ اللہ کرنے، چلا کرنے، یا جنگلوں میں جاتے تھے، یا غاروں میں جاتے تھے، یا پہاڑوں میں جاتے تھے. اس کی زندہ مثال غار ہرا ہے. میرے حضور تھوڑا سا پانی لیتے تھے، تھوڑا سا کھانا لیتے تھے اور غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے. آپ سوچیں نبوت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے اور ولایت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے. کل ایک صاحب نے اچھی بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی. کہا جو کھانے کا پرہیز نہیں کرتا وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا. بڑی گہری بات. شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیا فنا در فنا، ہر چیز پہ فنایاں پھیر دی اور کہتے فنا بھی ہو جاؤں، پھر وضو بھی رہ جائے اور پھر چلے بھی ہو جائیں اور یکسوئیاں بھی ہو جائیں. ممکن تو نہیں ہے بظاہر. یہ میں یکسوئی بتا رہا ہوں آپ کو، یکسوئیاں بتا رہا ہوں. اب یہ سوال کیا خیال ہے، فائدہ ہو رہا؟ آپ سنیں، میں نے یکسوئی ایک بتائی ہے اتحیات کی شکل میں، میں نے یکسوئی دوسری بتائی ہے سانس روکنے کی شکل میں، میں نے یکسوئی تیسری کیا بتائی ہے ماچس والی. 3 یکسوئیوں کے عمل بتائے ہیں. آپ چوتھا عمل سنیں یکسوئی کا. یکسوئی کا چوتھا عمل ہے جس میں میرے کانوں میں آواز کوئی نہ جائے، کیونکہ انسان کو اللہ نے متاثر ہونے والی چیز بنایا ہے. ہمیں ہر چیز متاثر کرتی ہے، چلتی چیونٹی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو عملیات اور وظائف کی بنیادیں بتا رہا ہوں. تسبیح خانے سے عملیات وظائف بہت سنے، تعویذات بہت دیے اور تجربہ شدہ دیے جو جا کے نشانے پہ لگتے ہیں. اگلی بات میں نے کیا بتائی چوتھی یکسوئی کے لیے؟ کان. ہماری کان متاثر ہوتے ہیں. کان جو سنیں گے تو دل میں بات جائے گی. کان متاثر ہوتے ہیں. کانوں کو زیتون کا تیل لگا کے روئی میں کان بھر دیں، یا گیلی روئی کر کے اس میں کالی مرچ پیس کے کانوں میں ڈال دیں. زیتون کا تیل روئی میں بھگوئیں، کان کے اندر بھی چلا جائے گا تو نقصان دہ نہیں ہے. بھگوئیں اور کان کے اندر ڈال دیں، کان کے اندر ڈال دیں یکسوئی کے لیے. اور یکسوئی کا کتنے یکسوئی کے میں نے طریقے بتائے. اور 5واں آنکھیں ہیں. آنکھیں بند ہوں، کان بند ہوں، کان صرف وہی لفظ بولے، ہر طرف سے کوئی شور شرابہ نہ ہو، یکسوئی ہو. اور یکسوئی حاصل کرنے کا چھٹا گر اور راز اندھیرا ہے. یہ تہجد کا وقت کیوں کہا گیا؟ آپ تجربہ کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا ہے. آپ محسوس کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا، تہجد کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، تہجد کے وقت آوازیں نہیں ہوتی، تہجد کے وقت انسان نہیں ہوتے، بندے نہیں ہوتے. یہ یکسوئیوں کا سارا نظام ہے، یکسوئی کا سارا نظام ہے تہجد کے وقت. کتنے گول ہو گئے راز؟ اب 7واں اور آخری راز بتاتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری زندگی شہروں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کہاں سے غار لائیں، کہاں سے کنواں لائیں. اس کا بھی ایک عمل بتا دیتا ہوں. اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے. اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت. کیا دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ دنیا کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں. اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں. آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں. آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئے؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں
کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں، یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ اکسیر بے خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو۔